الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم سامعین کرام و حضرات ناظرین عظام، گزشتہ کل تفسیری ویڈیو کے اندر سورۃ النحل آیت نمبر 90 کی تفسیر کی گئی تھی، اور اس آیت کے اندر اللہ کی طرف سے 6 باتوں کا حکم کیا گیا تھا ہمیں، آپ کو اور سب کو۔ ان 6 میں سے 3 باتیں کرنے کی تھیں اور 3 باتیں نہ کرنے کی تھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہاں سے بقول حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری نور اللہ مرقدہ کے وہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، انہی 6 کے بعد یہ 7ویں بات ہے۔ حالانکہ عدل کے اندر بھی اس کو شمولیت حاصل تھی۔ عدل کے اندر وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ جو کہا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ بھی شامل تھا۔ لیکن اس کی خصوصیت اور اس کی اہمیت و ویلیو اور حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے شاید اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر الگ سے کیا۔ چنانچہ عہد کے عنوان کو چھوڑتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے عہد کیا،
جب تم عہد کر لو تو اللہ کے عہد کو پورا کر لو۔ جب انسان داخل اسلام ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، تو گویا اس نے اللہ سے عہد کر لیا ہے۔ یہاں پر عہد اللہ سے عہد کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور عہد سے بندوں سے عہد بھی۔ ایک عہد وہ ہے جو خالق سے کیا جاتا ہے، اور ایک عہد وہ ہے جو مخلوق سے کیا جاتا ہے۔ جب ہم اسلام میں داخل ہوئے تو ہم نے اللہ سے عہد کر لیا، یعنی اللہ نے جو فرائض ہم پر لاگو کیے ہیں، جو احکام ہم پر، آپ پر، سب پر نافذ کیے ہیں، ان تمام فرائض کو ادا کرنا اور ان تمام احکام پر اپنے آپ کو عامل بنانا ضروری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عہد کو پورا کر دیا جائے۔ تو اسی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ کر رہے ہیں، اور جب اللہ سے عہد کیا تو تم اس کو پورا کر لو اور اپنی قسموں کو نہ توڑو۔ اور یہ عہد اگر بندوں کے ساتھ کریں گے تو بندوں سے بھی نہ توڑو۔ اولاً تو اگر ہم نے قسم نہیں کھائی ہے تب بھی عہد کو پورا کرنا ہی ہے ہر صورت میں، لیکن اگر ہم نے قسم کھا لی ہے اللہ کی، تب تو اس صورت میں ہر حال میں اس کی ذمہ داری، یعنی اس کو ادا کرنا اور اس پر عمل کرنا اور زیادہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ بعد توکید، یا اس کو مؤکد کرنے کے بعد، اللہ کی قسم سے اس کو پکا کرنے کے بعد اس کو نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر ذمہ دار بنایا ہے، اپنے اوپر گواہ بنایا ہے۔ کفیلہ کا ترجمہ بعض مفسرین کہتے ہیں، کفیلہ کا ایک معنی تو وہ ہے جو گواہ کیا، اکثر مفسرین نے گواہ، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کفیلہ کا معنی ذمہ دار بھی آتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہم نے ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ذمے ڈال دیا ہے تو جب ہم عہد کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے ہمیں اور آپ کو ثواب عطا کریں گے۔ اگر ہم عہد کو پورا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری سے سبکدوش ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اور آپ پر عذاب نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو سزا دیں گے، ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر فرمایا ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے تم جو کرتے ہو۔ یعنی اگر ہم عہد کو توڑیں گے تو بھی اللہ اس سے واقف ہے، اور عہد کو نہیں توڑیں گے بلکہ پورا کریں گے تو بھی اللہ واقف ہے۔ اس کو خاص ذمہ دار بناؤ یا نہ بناؤ، اسے گواہ بناؤ یا نہ بناؤ، ہر حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہیں۔ لہٰذا اگر آپ عہد کو پورا کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کے مستحق، اور اگر عہد کو توڑیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ آگے اس عہد کو سمجھانے کے لیے، اس نقصان بتانے کے لیے جو عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال لا رہے ہیں۔ مکہ کے اندر ایک عورت رہتی تھی، اور وہ تھوڑی ہاف مائنڈ تھی، اس کی عقل کے اندر کمی تھی، جس کی وجہ سے روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کا نام ریتا تھا، اور وہ جو ہے روزانہ ایک سوت سے دھاگا کو مضبوط کیا کرتی تھی، کاتا کرتی تھی، اور پھر اس کو آپس میں بٹائی کرتی تھی، اور یہ کام وہ خود بھی کرتی اور ساتھ ساتھ میں اپنی نوکرانیاں اور خادمائیں جو تھیں ان سے خادمات وغیرہ ان سے بھی کرواتی تھیں۔ لیکن وہ روزانہ صبح کا یہی کام ہوتا، اور شام میں جا کر، دوپہر میں جا کر کے اس کو توڑ دیتے، برباد کر دیتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کے اندر مثال دے رہے ہیں، پہلے آپ عہد کرو، عہد کو مضبوط کرو، اور پھر اس کے بعد اس کو توڑ دو گے تو جس طرح وہ عورت ہوتی ہے اسی طرح آپ بھی ہو جائے گے، اسی سے آپ کی مثال جوڑی جائے گی۔ تو لہٰذا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور تم نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے اپنے سوت کو توڑ ڈالا، من بعد قوت انکاثا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اس کی محنت کرنے کے بعد، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ پھر آگے فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع، ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ کبھی ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اصل میں پہلے یوں سمجھے، عرب کے اندر پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہوتا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا، تو چونکہ آپس میں وہ لوگ معاہدہ کر لیتے دو قبیلے
کہ اگر ہم پر کوئی تیسرا قبیلہ حملہ کرتا ہے، دھاوا بولتا ہے، تو تم ہمارا دفاع کرو گے، اگر تم پر کرے گا تو ہم تمہارا دفاع کریں گے۔ اس طرح سے معاہدہ کر لیتے تھے۔ لیکن اب جس سے معاہدہ کیا، اگر ان سے بڑی جماعت، ان سے طاقتور جماعت اگر ان کو مل جاتی تو ان سے معاہدہ کو توڑ دیتے، معاہدہ توڑ دیتے، اور بڑی جماعت والی جو ہے، طاقتور والی جو جماعت ہے، تعداد کے اعتبار سے یا ہتھیار و جائیداد کے اعتبار سے بڑی ہو، اس سے جا کر کے مل جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکل اور اس صورت کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور اس سے بھی ہمیں اور آپ کو ممانعت بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ، ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بڑی جماعت ہے، ایک چھوٹی جماعت ہے، ایک طاقتور جماعت ہے، ایک کمزور جماعت ہے، ایک ضعیف جماعت ہے، دوسری قوی جماعت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو آزماتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گھبرا کر، بلکہ دنیا کی لالچ میں آ کر، دنیا کی حرص میں آ کر، اور اپنی جان بچانے کی غرض سے آ کر کے ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یا اللہ کے عہد کو برقرار رکھتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی سی بات کے لیے ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان پھسل جاتا ہے، ہم یا تو اللہ کے عہد کو توڑ دیں یا مخلوق سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیں۔ اللہ اس طرح سے ہمارے اور آپ کو آزماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی آزمائش کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور جن چیزوں کے اندر ہم اختلاف کر رہے ہیں، یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بالکل کھول کھول کر بیان کر دیا جائے گا ہمارے اور آپ کے سامنے۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور بتا رہے ہیں، ہم کو جو ایسا لگ رہا ہے ہمیں اور آپ کو، بھائی ایسا کیوں ہے کہ آخرکار کوئی جماعت بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی ہدایت پر ہے، کوئی گمراہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا اللہ کے بس میں یہ نہیں، ایسا نہیں، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس روئے زمین پر پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی نافرمانی نہ کرے، تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالی زبردستی دین پر لے آئے، زبردستی راہ راست پر لے آئے، راہ حق پر لے آئے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہیں جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، امۃ واحدۃ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت یاب کر دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی کام کرتے ان کاموں کے متعلق تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے اللہ ہی گمراہ بھی کرتا ہے اور اللہ ہی ہدایت یافتہ بھی کرتا ہے، تو آخر انسانوں کی پکڑ کیوں؟ آخر ہمارے اور آپ کو جہنم کیوں؟ جبکہ اللہ ہی ہم سے برا کام کروا رہا ہے، اللہ ہی ہم سے اچھا کام بھی کروا رہا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک فالج مالا ہوا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ جو ہے بالکل ایک طرح سے صحیح سالم ہے، تندرست ہے۔ اب جب ہم ہاتھ ہلاتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اختیار ہوتا ہے، اگر ہم چاہیں گے تو ہاتھ ہلائیں گے اور چاہیں گے تو ہاتھ نہیں ہلائیں گے، لیکن جس کے ہاتھ میں فالج مار دیا ہو، لقوہ مار دیا ہو، تو وہ ہاتھ خود بخود ہلتے ہیں، اس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہاں پر ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو ثواب کا کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سمجھایا، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں اور آپ کو اختیار دے رکھا ہے، چاہیں تو ہم گناہ والا کام کر لیں، چاہیں تو ثواب والا کام کر لیں، گناہ والا کام کر کے عذاب کے مستحق بن جائیں، ثواب والا کام کر کے جو اچھا کام کر کے ثواب کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر کے، اقرار کر کے ہم مسلمانوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں، اور اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کر کے ہم کافروں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کا اختیار دے رکھا ہے۔ آگے پھر ابھی خود اوپر بتایا تھا کہ اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اب اس کی مضبوطی بتانے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کے استحکام کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمانے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی قسم کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، فساد کے تمہارے قدم جو ہے جمنے کے بعد پھسل جائیں،
یعنی ہم نے اپنی قسم کھا لی کہ بھائی ہم کو ہٹنا نہیں ہے، ہم تمہارا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر مخلوق سے ہم نے عہد کیا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے تو ہم کسی بھی حال میں اللہ کے علاوہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام پر جو پابندی سے عمل کریں گے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم اس کا قسم کو ذریعہ بنا لیتے ہیں تو بولا اس کے قدم بڑھنے کے بعد جو ہے تم جا کر کے پھسل جائیں گے تمہارے قدم، اور اس کے بعد وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور پھر عذاب چکھیے بما صددتم عن سبیل اللہ، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ یعنی ہم جب پھسلے تو جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں ہماری وجہ سے وہ پھسل جائیں گے، اور جو آنے والے ہوں گے قیامت کے ایمان کے اندر وہ بھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے، گویا ہماری ہی وجہ سے وہ لوگ رک گئے۔ اسی لیے کہ تم جو قسم کو توڑ رہے ہو اور فساد کا ذریعہ جو بنا رہے ہو، اسی وجہ سے لوگ جو ہے یا تو ایمان سے آنے سے اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں، لہٰذا اس کی سزا اور اس کا عذاب آپ کو ہوگا اور اس کو آپ کو بھگتنا ہوگا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ جو کہا تَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّم، اس سے دنیا کے اندر عذاب مراد ہے، دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی ذلت، اور اسی طرح سے نہ جانے جو ہماری اور آپ کی بے عزتی ہوگی یا کوئی بھی عذاب ہو سکتا ہے، یعنی دنیاوی عذاب۔ اور وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ تو دنیا کے اندر ہوگا، دنیا کے بعد جب آخرت قائم ہوگی، قیامت قائم ہو جائے گی، تو آخرت کے اندر بھی ہمارے اور آپ کے لیے پھر بڑا عذاب سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے جو عہد کیے ہیں اس کی قیمت کیا ہے، یا مخلوق سے جو عہد کیے ہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت مول لو، تھوڑی سی قیمت مت مول لو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کوئی زیادہ قیمت دیتا ہے تو پھر اللہ کے عہد کو توڑا جا سکتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر اللہ کے عہد کو توڑنے کے بدلے میں اگر ساری دنیا کی ساری دولت ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دیا جائے، سارے سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات جو بھی ہیں تمام کی تمام چیزیں ہمارے قدموں میں رکھ دیا جائے، تو جو اللہ نے اللہ سے عہد ہے، جو ہمیں اس کے بدلے میں جو آخرت میں جو ہمیں ملنے والا اللہ سے عہد پورا کرنے کے سلسلے میں جو انعام اور ثواب ملنے والا ہے، اس کے معاملے میں ہیچ اور معمولی ہے اور تھوڑا سا ہی ہے اس کے مقابل میں۔ اس لیے کہا گیا کہ تھوڑے سی قیمت کے مت مول لو، ورنہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو زیادہ اگر دے دیا جائے تو آپ اس کو یہ کر دیں۔ انما عند اللہ، کیوں نہیں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس ہمارے اور آپ کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ ان سے بہتر ہے، دنیا جہان سے بہتر ہے۔ کہ اگر دنیا میں آ گیا تو اولاً تو یہ طے نہیں کہ ہمارے پاس رہ ہی جائے گا، اور اگر رہ بھی گیا تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو آٹومیٹک جو ہے خود بخود ہمارے پاس سے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسی نعمت اور ایسی جائیداد کی تیاری کرنی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ ایسی جائیداد سے کوئی مطلب نہیں جو جائیداد جو ہے ختم ہو جاوے۔ آگے فرمایا ما عندکم ولا ما عندکم ينفد ما عند اللہ باق، اس لیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ آخرت میں جو سزا یہ آخرت میں جو عذاب ہمیں ملے گا تو وہ بھی باقی رہنے والا، ہمیشہ ملنے والا ہے، اور جو آخرت میں ثواب ملے گا وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لیکن دنیا میں اگر کوئی تکلیف ہے، چھوٹی موٹی پریشانی آئے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر دنیا کے اندر کوئی راحت آتی ہے، کوئی انعام آتا ہے، کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتی، وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ اسی لیے ہمیں ایسی نعمت کا انتخاب کرنا ہے جو ہمیشہ ہمارے اور آپ کے پاس رہے گا۔ اسی کا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ باقی رہنے والا وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آگے فرمایا اور ضرور ہم ان کو بدلا دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب تکلیف ہوگی، جب پریشانی کا سامنا ہوگا تو اس پر صبر کرنا ہی ہوگا۔ صبر کرنے کے بعد ہی آپ عہد پر مقرر رہ سکتے ہیں اور عہد پر مضبوطی سے تھم سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ صبر کریں گے ان کو ہم ان کے اچھے کیے کا ضرور بدلہ عطا کریں گے۔ اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے، آگے والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید وضاحت کرتے ہیں، یہ جو اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ملے گا، اللہ کی طرف سے جو ثواب و انعام ملے گا، یہ ایسا خاص نہیں کہ جو صرف مومنوں کو ہی ملے
جو ہے صرف اور صرف مردوں کو ہی ملے گا، مسلمانوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مردوں کو بھی ملے گا اور عورتوں کو بھی ملے گا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے، ورنہ کافروں کے لیے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر اور انثی، مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم ضرور بھی ضرور ان کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی میں سے زندگی دیں گے۔ یہاں پر پاکیزہ زندگی سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مصیبت آئے گی تو اس پر صبر کی توفیق دیں گے، بعض مفسرین کہتے ہیں پاکیزہ زندگی سے جنت مراد ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے گی تو اس پر صبر کریں گے، وہ چیزیں مراد ہیں۔ بہرکیف جو بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرادی معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں، لہذا فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ضرور بھی ضرور ہم ان کو ان کے بہترین اجر، بہترین کام کا، اچھے کاموں کا ان کو بدلہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عہد پورا کرنے کی اور عہد کو توڑنے سے ہماری عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عہد کو توڑنے سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جو جو باتیں آئی ہیں ان تمام باتوں کو ذہن میں بٹھائیں اور اس کے بعد آخر میں ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد بات ختم کر دیں انشاءاللہ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کر لو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو مؤکد کرنے کے بعد، پکی کرنے کے بعد مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ مقرر کیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاثا، اور نہ ہو جاؤ تم اس عورت کی طرح جس نے اپنے سوت کو مضبوط محنت سے کاٹنے کے بعد تار تار کر کے ٹکڑے کر ڈالا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو تمہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور تمہارے لیے بیان کر ڈالے گا قیامت کے دن وہ تمام معاملات جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت، ایک جماعت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ کام بھی تم کرتے تھے ان تمام کے بارے میں تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ قدم کے مضبوط ہونے کے بعد قدم پھسل جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم عذاب کا مزہ چکھو بسبب اس کے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت مول لو۔ انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون، یقیناً اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بھی ضرور ان کو ان کے اچھے اعمال کے بدلہ دیں گے جنہوں نے صبر کیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد اور عورت میں سے جس کسی نے بھی نیک عمل کیا ہو وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم ضرور بھی ضرور اس کو ایک پاکیزہ زندگی دیں گے۔ ولنجزینہم، اور ضرور بھی ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے
اجرہم ان کا اجر باحسن ما کانوا یعملون بسبب اس کے کہ جو وہ اچھا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔